رکھنا بھی ضروری ہے۔ 6 صفتوں میں سے ایک صفت یہ 2 صفتیں ہیں۔ یہ 1,24,000 انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان۔ اگر قرآن مجید اور احادیث کو آپ تلاش کریں تو صرف 35-36 انبیاء کے نام ہیں جو سامنے ہیں۔ بقیہ نام جو ہے وہ صرف اس لیے ماننا ہے کہ سچے نبی نے کہا ہے کہ اللہ نے 1,24,000 بھیجے ہیں، لہذا چونکہ سچے نبی نے کہا ہے لہذا ہمیں اس بات کے اوپر پکا ایمان رکھنا ہے کہ 35-36 یا 1 2 10 20 نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء بہرحال آئے جنہوں نے کائنات میں اسلام کا پیغام لے کر آئے، اور حضور سرور کائنات نے یہ بتایا کہ اللہ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آدم کو علم دے کر بھیجا، نوح کو فہم دے کر بھیجا، عیسیٰ کو زہد دے کر بھیجا، ابراہیم کو خلت دے کر بھیجا، داؤد کو قوت دے کر بھیجا، یوسف کو جمال دے کر بھیجا، اور آخر میں حضور سرور کائنات کو کمال دے کر بھیجا۔ ہمارے نبی حضور سرور کائنات جب اس بزم کائنات میں تشریف لائے تو پوری دنیا میں کفر کی گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، تاریکی کا دورہ تھا۔ ایسے نازک وقت میں حضور تشریف لائے تو اللہ نے پکار کے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی میں تم کو عالمین کے واسطے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اور اس مختصر سے آیت میں عالمین کی عمومیت نے ہمیں یہ بتایا کہ حضور سرور کائنات صرف ہمارے لیے نبی بن کر نہیں آئے ہیں بلکہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے حضور رحمت بن کر آئے ہیں، یعنی مومن کے لیے بھی رحمت ہے اور منافق کے لیے بھی رحمت ہے اور کافر کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضور سے مومن کے لیے رحمت ہے، نہیں، رحمت للعالمین کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے نبی مومن کے لیے بھی رحمت ہے اور منافق کے لیے بھی رحمت ہے اور کافر کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مومن کے لیے رحمت ہونے سے اور مطلب ہے، منافق کے لیے رحمت ہونے سے اور منشا ہے، اور کافر کے لیے رحمت ہونے سے اور مقصد ہے۔ مومن کے لیے رحمت اس طرح سے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اپنے درجات کو بلند کر لیا، اور منافق کے لیے رحمت اس طرح سے کہ بظاہر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے اسلام کی کفر کش تلوار سے اس کی جان بچ گئی، اور کافر کے لیے رحمت اس طرح سے کہ اس کا وجود ہی پیغمبر اسلام کے صدقے میں زمین پر ہے کہ اگر حضور سرور کائنات نہ آئے ہوتے تو یہ زمین کا فرش نہ ہوتا، یہ آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا، یہ ستاروں کے چراغ نہ ہوتے، یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیاں نہ ہوتی، یہ چمن کی بہاریں نہ ہوتی، یہ بہاروں میں رونقیں نہ ہوتی۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا لولا لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کے کسی ذرے کو پیدا نہ کرتا، تو حضور پیدا نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ ہوتی، تو کافر کا وجود کہاں سے ہو جاتا؟ صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد۔ تو نبی رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، مومن کے لیے بھی رحمت، منافق کے لیے بھی رحمت اور کافر کے لیے بھی رحمت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور رحمت للعالمین تھے تو رحمت للعالمین جب اس کائنات میں تشریف لائے تو پوری دنیا کو مومن ہو جانا چاہیے تھا۔ بزم پیغمبر اسلام میں آئے اور منافق رہ جائیں اور کافر رہ جائیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتا۔ سب کو مومن ہو جانا چاہیے تھا، یہ منافق کیوں رہ گئے، یہ کافر کیوں رہ گئے؟ تو اس مسئلے کو میں ایک مثال کے ذریعے سے حل کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے بادل جب آسمان کے اوپر آتے ہیں تو ان بادلوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بادلوں کو جو پانی برسانے کے لیے آتے ہیں ان بادلوں کو کہا جاتا ہے یہ ابر رحمت ہے۔ ہمارے نبی رحمت ہے اور بادل ابر رحمت، اور اس ابر رحمت سے جو پانی کے قطرے گرتے ہیں اس پانی کو ہم کہتے ہیں آب رحمت۔ ہمارے نبی رحمت، بادل ابر رحمت، بارش کے قطرے آب رحمت۔ اس آب رحمت کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح سے یہ امیر دولت مند جاگیردار زمیندار کے محل پر گرتے ہیں اسی طریقے سے غریب کے جھونپڑے پر بھی گرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر کے محل کو تو سیراب کرتے ہوں اور غریب و فقیر کے جھونپڑے کو سوکھا رکھتے ہوں، نہیں، جیسے امیر کے محل پر گرتے ہیں، دولت مند کے محل پر گرتے ہیں، نواب اور شہنشاہ اور بادشاہ کے محل پر یہ بارش کے قطرے گرتے ہیں، ویسے ہی یہ غریب و فقیر کی جھونپڑی پر بھی گرتے ہیں۔ یہ ابر رحمت کے قطرے جس طرح سے قابل زراعت زمین پر برستے ہیں
ویسے ایک بنجر اور بے جان زمین کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ تو دانا پیدا ہوگا لہذا یہاں پہ بارش ہوتی ہو، اور جہاں پہ زمین بنجر ہو اور دانا پیدا نہ ہوتا ہو وہاں پہ زمین سوکھی رہ جاتی ہو۔ نہیں، جیسے یہاں پر برسیں گے ویسے ہی وہاں پر بھی برسیں گے۔ اور اس آب رحمت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس آب رحمت کے قطرے زمین پر جب گرتے ہیں تو کہیں پھول کھلتے ہیں، کہیں کلیاں کھلتی ہیں، کہیں غنچے چٹکتے ہیں، کہیں شاخیں لچکتی ہیں، کہیں چمن میں بہاریں آتی ہیں، کہیں بہاروں میں رونقیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، انہی پانی کے قطروں سے کہیں گھاس کا ایک پتا تک روئیدہ نہیں ہوتا، گھاس کا ایک پتا تک زمین سے نکلتا نہیں ہے۔ بارش وہی ہے جو ادھر بھی برس رہی ہے، بارش وہی ہے جو یہاں بھی برس رہی ہے۔ وہاں چمن میں بہاریں آ رہی ہیں، چمن لہلہا رہے ہیں، باغوں باغ پھل رہے ہیں، لیکن کہیں پر گھاس کا ایک پتا تک نہیں نکلیا۔ اور حضور یہی قطرہ آب ہے، جب سانپ کے منہ میں پہنچ جاتا ہے تو زہر حلائل بن جاتا ہے، اور یہی قطرہ آب ہے جب کسی صدف کے منہ میں پہنچتا ہے تو حضور موتی بن جاتا ہے، سچا موتی۔ تو یہ موتی بنتا ہے، کہیں زہر حلائل بنتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ظرف بدل جانے سے خاصیت آب بدل جاتی ہے۔ اب نہ کہیے کہ بزم پیغمبر میں بیٹھنے کے بعد کوئی منافق کیوں رہا، کوئی کافر کیوں رہا، کوئی مومن کامل کیوں ہو گیا۔ ارے جیسا جس کا ظرف تھا، جیسا جس کا نفس تھا، اس نے فائدہ حاصل کر لیا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ دیں قرآن مسلم۔ بہرحال ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر اس وقت اس دنیا میں آئے جب کفر کی گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ ادھر آغوش آمنہ میں حضور سرور کائنات تشریف لائے، اور تاریخ نے یہ بتایا کہ جب ہمارے نبی اس دنیا میں آئے اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ جناب عبداللہ کا ولادت سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ تو جب دنیا میں قدم رکھا تو یتیم کی حیثیت سے قدم رکھا، اور جب یتیم بن کر اس دنیا میں حضور آئے تو جناب عبد المطلب نے آگے بڑھ کر اپنی آغوش محبت میں پناہ دی اور کہا اس بچے کی پرورش ہم کریں گے۔ اور جناب عبد المطلب کی گود سے جناب ابو طالب نے حضور سرور کائنات کو اپنی گود میں لیا۔ یہ ولادت ہی کا دن تھا جب جناب ابو طالب نے اپنے بابا جناب عبد المطلب کی گود سے اب جناب حضور سرور کائنات کو اپنی گود میں لیا۔ اور گود میں لینے کے بعد یہ تاریخ نے یہ بتایا کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں اس بچے کا اپنے بھتیجے کا نام محمد تجویز کرتا ہوں۔ اور پورے اہل خاندان جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب نے مل کے اس بات کو قبول کر لیا کہ بہت اچھا تم نے نام رکھا ہے۔ پورے خاندان والوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور حضور کا نام محمد رکھا گیا۔ جناب ابو طالب نے نام رکھا۔ اب پوری معصومین کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا جب فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئیں اور حضور سرور کائنات کی گود میں علی آئے تو پوچھا چچی کہ آپ نے اپنے بچے کا نام کوئی تجویز کیا ہے؟ کہا نہیں میں نے ابھی تک کوئی نام نہیں رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نے اس بچے کا نام علی مقرر کیا ہے۔ جناب فاطمہ جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو تاریخ نے بتایا کہ جبریل امین تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا حضور اللہ نے خزانہ قدرت میں آپ کی بیٹی کے نام کو محفوظ رکھا تھا اور اللہ نے آپ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو۔ جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو جناب فاطمہ زہرا نے مولا کائنات سے کہا بچے کا نام آپ رکھیے۔ مولا کائنات نے حضور سرور کائنات سے کہا اس بچے کا نام آپ رکھیے، اور حضور سرور کائنات کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، گویا وحی کے منتظر ہوئے۔ جبریل امین آئے اور آنے کے بعد کہا حضور اللہ نے کہا اس بچے کا نام حسن رکھو۔ اسی طریقے سے جب حسین پیدا ہوئے تو جبریل نے آن کے کہا اللہ نے اس بچے کا نام حسین رکھا ہے۔ اس کے بعد آگے 12ویں امام تک کے لیے حضور سرور کائنات نے تمام مسلمانوں کو بتا دیا کہ حسین کے بیٹے کا نام علی ہوگا، علی کے بیٹے کا نام محمد ہوگا، محمد کے بیٹے کا نام جعفر ہوگا، جعفر کے بیٹے کا نام موسیٰ ہوگا۔ 12ویں امام تک پہلے ہی بتا دیا اور اپنی طرف سے نہیں بتایا۔ حضور نے کہا جبریل آئے ہیں اور جبریل نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اور 12 کا 12 اماموں کے
نام حضور سرور کائنات نے اللہ کی طرف سے بیان کر دیے۔ اب ذرا سوچو اور غور کرو کہ حضرت علی کا نام خدا نے رکھا، فاطمہ کا نام خدا نے رکھا، حسن کا نام خدا نے رکھا، حسین کا نام خدا نے رکھا، زین العابدین کا نام خدا نے رکھا، اور جناب محمد حضور سرور کائنات کا نام ابو طالب نے رکھا۔ یعنی جو سرتاج انبیاء ان کا نام جناب ابو طالب نے رکھا۔ ہر معصوم کا نام تو خدا رکھتا ہے، اور حضور کا نام ابو طالب رکھے؟ نہیں، اگر عقیدے کو صحیح رکھنا تو ماننا ہی پڑے گا جیسے ہر ولادت کے موقع پر جبریل آئے اور آنے کے بعد کا اس بچے کا نام یہ رکھو، خدا نے اس بچے کا نام یہ رکھا ہے، خدا نے اس بچے کا نام یہ رکھا ہے، ویسے ہی ولادت حضور کے موقع پر جبریل امین آئے اور جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اپنے بھتیجے کا نام محمد رکھو۔ ارے دوستو، سوچنے کی بات ہے، جس کے پاس حضور سے پہلے جبریل آئے ہو اس کو وہ کیا کافر ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ نبی کے پاس جبریل بعد میں آئے ہیں، ابو طالب کے پاس جبریل پہلے آئے ہیں، اور آنے کے بعد کا اس بچے کا نام محمد رکھو۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ابو طالب ہی نے نام رکھا تو ہر معصوم کا نام اس کا باپ یا چچا رکھنا چاہیے۔ ہر ایک کا نام تو اللہ نے رکھا اور حضور کا نام ابو طالب نے رکھا؟ نہیں، ماننا ہی پڑے گا عقیدے کو درست کرنے کے لیے کہ جناب جبریل جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اپنے بھتیجے کا نام محمد رکھو، اللہ کا حکم ہے۔ تو جبریل جناب ابو طالب کے پاس حضور سرور کائنات سے پہلے آئے، تو جس کے بعد جبریل وحی لے کر حضور سے پہلے آئے ہوں وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ موقع آیا کہ جب جناب عبد المطلب کا بھی آخری وقت ہو آ گیا، تو جناب عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو بلا کے کہا کہ یہ محمد ہے، یتیم ہے، بتاؤ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اب یہ بچی اس کو کون پرورش کرے گا اس کی، اور کون اپنی کفالت میں لینا چاہتا ہے؟ ہر ایک نے کہا حضور کو ہم پال لیں گے، محمد کی کفالت ہم کر لیں گے۔ جب ہر ایک دعوے دار بنا تو اس وقت جناب عبد المطلب نے یہ تجویز رکھی کہ نہیں، تمہارے کہنے سے نہیں، میرا لال جس کے پاس رہنا چاہے وہی اس کا کفیل بنے گا۔ بتاؤ محمد میرے لال تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ تو جلدی سے حضور سرور کائنات نے جناب ابو طالب کا دامن تھام لیا کہ میں چچا ابو طالب کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اور جناب ابو طالب نے فوراً ہی حضور سرور کائنات کو اپنی گود میں لے لیا۔ ادھر آغوش محبت ابو طالب میں حضور سرور کائنات تشریف لائے، ادھر اللہ نے قرآن مجید میں پکارا الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ ارے ہم نے جب تمہیں در یتیم پایا تو کیا اپنی آغوش محبت میں نہیں لیا؟ یعنی اللہ کہہ رہا جب تم یتیم ہوئے تو ہم نے اپنی آغوش میں تمہیں پناہ دی۔ پناہ دینے والے جناب ابو طالب ہیں، آغوش ابو طالب کو خدا کہہ رہا ہے یہ آغوش ابو طالب کی آغوش نہیں بلکہ ہماری آغوش ہے۔ ارے جس کی گود کو اللہ اپنی طرف منسوب کر لے وہ کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ مگر جناب ابو طالب کے سلسلے میں آج اسلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہی یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ ابو طالب مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور وہی تاریخ وہی مسلمان اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے حضور سرور کائنات کی پرورش کی۔ اب اس کے بعد قرآن اٹھا کر دیکھیے، تفسیریں اٹھا کر دیکھیے، تو آپ کو تفسیروں میں اور تاریخ اسلام میں یہ ملے گا کہ جناب موسیٰ کے مقابل تھا فرعون، جس کا حکم یہ تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ کل کا حال بتانے والوں نے، ستاروں کو دیکھ کر حال بتانے والوں نے اسے مطلع کیا تھا، اطلاع دی تھی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا جو تیری خدائی کو نیست و نابود کر دے گا، تو اس نے کہا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جناب موسیٰ بہت خاص انداز سے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد حکم خدا سے مادر جناب موسیٰ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے نہر نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا، اور یہ صندوق جو تھا کسی طریقے سے فرعون کے محل تک پہنچا، اور جناب آسیہ نے اس صندوق سے جناب موسیٰ کو نکال لیا، اور جناب موسیٰ کی پرورش جناب آسیہ کی گود میں ہوئی۔ جناب آسیہ کے لیے احادیث میں ہے، قرآن مجید کی تفسیروں میں ہے کہ مومنہ تھی، بلکہ ایسی مومنہ تھی جن عورتوں کو اللہ نے اور قیامت تک کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، ان عورتوں میں جناب آسیہ کا نام ہے کہ یہ عورتوں کی سردار ہے، قیامت تک کی عورتوں کی سردار۔
کس کی بیوی ہے؟ فرعون کی بیوی ہے، کافر ہے، خدا کے مقابلے پر اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جب خدا کے مقابلے پر اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا کافر اور آسیہ ہے اس کی بیوی ہے، مومنہ ہے، تو جناب آسیہ کو حکم خدا کی روشنی میں فرعون کا گھر چھوڑ دینا چاہیے تھا، کافر کے گھر کیوں نہیں؟ جب وہ کافر ہے، یہ خدا کو مانتی ہے، وہ خدا کا منکر ہے، یہ خدا کے سامنے سجدہ کرتی ہے، وہ خدائی کا خود دعویٰ کرتا ہے، یہ خدا کی عبادت کرتی ہے، وہ خود اپنی عبادت کراتا ہے، تو فرعون کے گھر میں رہی۔ میں کہوں گا آسیہ کیوں رہتی ہو کافر کے گھر میں؟ نجس کے محل میں کیوں رہتی ہو؟ محل چھوڑ کے چلی جاؤ۔ حکم خدا یہی ہے، اگر مرد مومن ہو، عورت کافرہ ہو تو مرد کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، اگر عورت مومنہ ہو اور مرد کافر ہو جائے یا ہو تو عورت کو جدائی اختیار کر لینی چاہیے۔ تو اے آسیہ حکم خدا پر عمل کرو۔ فرعون کے محل میں کیوں رہتی ہو؟ کہا اگر میں فرعون کے گھر سے چلی جاؤں گی تو موسیٰ کی پرورش کرے گا کون؟ اگر میں چلی جاؤں گی اور موسیٰ یہاں آئیں گے تو موسیٰ کی پرورش فرعون کی گود میں ہوگی، اور ایک معصوم نبی کی پرورش آغوش کافر میں ہو، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ موسیٰ نبی ہیں مگر ہمارے نبی سے چھوٹے نبی ہیں، تو جب موسیٰ کے لیے خدا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کافر کی آغوش پہ پرورش پائے، تو سرتاج انبیاء کے لیے اللہ کو یہ کیسے گوارا ہو گیا کہ وہ کافر کی گود میں پرورش پائیں؟ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ کیسے گوارا ہوا؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ کے لیے تو اللہ نے کہا کہ فرعون کی گود میں پرورش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آسیہ کو رکھا محل میں اس لیے تاکہ موسیٰ کی پرورش آسیہ جیسی مومنہ کی گود میں ہو۔ تو موسیٰ کے لیے تو اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ وہ کافر کی گود میں پلیں، کافر اسے اپنی گود میں لے۔ حضور سرور کائنات کے لیے اللہ نے کیسے گوارا کر لیا؟ اور فرعون جب محل میں آتا تھا تو یہ بھی صحیح ہے کہ فرعون گود میں ضرور لیتا تھا موسیٰ کو۔ یہ اور بات ہے کہ جب وہ گود میں لیتا تھا انہیں بڑا برا لگتا تھا، یہ منہ بنایا کرتے تھے، مگر موسیٰ کو گود میں لیتا ضرور تھا وہ۔ اور جناب آسیہ نے کہہ دیا تھا، سمجھا دیا تھا یہ وہ بچہ نہیں ہے، کوئی اور بچہ ہے، لہذا اسے پرورش پانے دو۔ موسیٰ اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ بے اختیار فرعون گود میں لے لیا کرتا تھا، اور جب وہ گود پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے آگے بڑھتا تھا، موسیٰ کو گود میں لینا چاہتا تھا تو موسیٰ کروٹ بدل لیا کرتے تھے، وہ زبردستی اٹھا لیا کرتا تھا۔ موسیٰ کو بہت برا لگتا تھا، مگر ایک دن جو موسیٰ کو جلال آیا، یہ بچپن ہی سے جلالی تھے، جیسے ہی جناب موسیٰ کو جلال آیا، فرعون نے گود میں لیا ہوا تھا، موسیٰ گود سے اترنا چاہتے تھے، فرعون گود میں لیے ہوئے تھا، موسیٰ کو جلال آ گیا تو جناب موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے ایک تھپڑ دے مارا۔ نہیں، مجھے آگے واقعہ نہیں پڑھنا ہے، میں تو صرف ایک ہی بات کی طرف متوجہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ نے داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارا تھا۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ سنا ہوگا، بلکہ لاکھ مرتبہ سنا ہوگا، منبروں سے ذاکرین سے سنا ہوگا، اور کتابوں میں بھی یہی پڑھا ہوگا کہ موسیٰ نے داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارا تھا۔ یعنی مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ فرعون ہونے کے باوجود داڑھی مناتا نہیں تھا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جناب حضور سرور کائنات کی حمایت میں جناب حضور سرور کائنات کی پرورش ہوئی۔ جناب ابو طالب نے حضور سرور کائنات کو پالا، ان کی پرورش کی، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا، اور جب کبھی کسی سفر میں لے کر گئے تو حال بتانے والوں نے جناب ابو طالب کو بتا دیا اپنے بھتیجے کو جلدی سے یہاں سے لے جاؤ، اس لیے کہ یہودیوں کی کڑی نگاہ ہے، تمہارا بھتیجا کل کا نبی ہونے والا ہے، تو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو جناب ابو طالب جب تک زندہ رہے حضور سرور کائنات کی حمایت کرتے رہے اور حفاظت بھی کرتے رہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ حضور سرور کائنات کی حمایت نہ ہوتی اور جناب خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام پوری کائنات میں پھیل نہیں سکتا تھا۔ کتنی مشکل گھڑی تھی وہ گھڑی جب پورا مکہ آپ کا خلاف ہو گیا، جب آپ نے دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو پورا وہ مکہ جو آپ کو امین کہا کرتا تھا، صادق کہا کرتا تھا، وہ سارا کا سارا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ اس طرح سے دشمن ہوا کہ آپ کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن جناب ابو طالب کے سامنے
کوئی بھی جناب حضور سرور کائنات کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ بھرپور ابو طالب کی حمایت حاصل تھی، اور جب بھی حضور سرور کائنات گھر سے نکلتے تھے جناب ابو طالب ساتھ ساتھ نکلتے تھے تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو جب کوئی حملہ کارگر نہیں ہوا تو سارے لوگ مل کر جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہا اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دو۔ کہا کیوں دے دوں اپنے بھتیجے کو؟ کہا بھتیجے کے بدلے میں ایک بچہ ہم تمہیں دیتے ہیں، اتنا ہی حسین ہوگا، اتنا ہی خوبصورت ہوگا، اسے بھتیجا سمجھ کے پال لو، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ تو جناب ابو طالب نے کہا بہت اچھی بات کہی تم نے، اپنا لال میں تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو، اور تمہارا بیٹا میں لے لوں تاکہ اسے محبت کے ساتھ پال لوں۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے تاریخی جملہ کہا، اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر آفتاب بھی لا کر رکھ دو گے تب بھی میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اتنی بھرپور حمایت کرنے کے باوجود آج مسلمان کہتے ہیں کہ ابو طالب معاذ اللہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ چلیے ہم اس بات کو تسلیم کیے لیتے ہیں، مگر جب بات آگے بڑھتی ہے ممبروں سے گفتگو کو یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ یزید کافر تھا، یزید منافق تھا، یزید نجس تھا، اس نے حضور سرور کائنات کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کیا ہے، اس پر تبرہ بھی کرنا چاہیے، اس سے برا بھلا بھی کہنا چاہیے، اس پر لعنت بھی کرنی چاہیے۔ تو وہی مسلمان جو ابو طالب کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں وہ یزید کی حمایت میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے کہ یزید نے بہت برا کیا، بہت برا کیا، بہت برا کیا۔ دیکھیے کہنے کا انداز بہت اچھا ہے، کہا یزید نے بہت برا کیا ہم مانتے ہیں، مگر تم یہ بھی تو قبول کرتے ہو کہ حسین کریم ابن کریم ہے۔ کہا تمہارے مولا حسین کریم ہے، کریم ابن کریم ہے۔ اگر اور اللہ رحمان ہے، رحیم ہے اور غفور ہے، اگر کل کو یزید آپ کے مولا حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے اور آگے کہے کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے، تو حسین چونکہ کریم ابن کریم ہیں، رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، لہذا حسین سے بعید نہیں ہے کہ وہ معاف کر دیں، اور حسین کہیں گے ٹھیک ہے جب میں نے تجھے معاف کر دیا، اور جب حسین معاف کر دیں گے تو خدا تو رحمان و رحیم و غفور ہے ہی، وہ بھی کہے گا میرے حسین جب تو نے یزید کو معاف کر دیا تو میں نے بھی یزید کو معاف کر دیا۔ تو سوچو یزید کو تو معافی مل جائے گی، وہ جہنم سے جنت کی طرف چلا جائے گا، تم جو گالیاں دے رہے ہو، برا بھلا کہہ رہے ہو، یزید پر لعنت پڑھ رہے ہو، تمہارا کیا ہوگا؟ یہ ہم سے کہا جاتا ہے کریم ابن کریم مولا اسے معاف کر دیں گے، وہ جنت میں چلا جائے گا، یزید کو برا کہنے والوں کا برا کہنا کس کھاتے میں لکھا جائے گا؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ حسین کریم ابن کریم ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے، حسین معاف کر دیں گے اور حسین کی معافی کے بعد اللہ بھی معاف کر دے گا اور یزید جنت کی طرف چلے گا۔ مگر ذرا سوچو جب یزید جنت کی طرف جائے گا تو کیا شمر خاموش رہ جائے گا، حرملہ خاموش رہ جائے گا، ابن زیاد خاموش رہ جائے گا، کیا پیسر سعد خاموش رہ جائے گا؟ یہ سب مل کے کہیں گے کہ حضور سردار تو تھا یزید، حاکم تھا یزید، ہم نے تو اس کے حکم پر عمل کیا، جب تو نے ہمارے حاکم کو معاف کر دیا تو ہم غلاموں کو جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے، لہذا ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو خدا کہے گا ٹھیک ہے جب یزید کو معافی مل گئی تو حرملہ جہنم میں کیوں جائے، وہ شمر جہنم میں کیوں جائے، ابن زیاد و پسر سعد کو جہنم میں کیوں بھیجا جائے؟ جہاں یزید جائے گا وہیں ابن زیاد بھی جائے گا، وہیں پسر سعد بھی جائے گا، وہیں شمر بھی جائے گا اور وہیں حرملہ بھی جائے گا۔ تمام یزیدی فوج جہنم سے نکل کے جنت کی طرف چلے گی، اور جب یزید اپنی پوری فوج کو لے کر جہنم سے نکل کے اور جنت کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا تو ابو جہل اور ابو سفیان کے خاموش رہ جائیں گے، وہ کہیں گے اے خدا ہم نے تیرے رسول کو ستایا ضرور مگر قتل تو نہیں کیا۔ اس یزید نے تو نواسہ رسول کو قتل بھی کیا اور بھوکا پیاسا قتل کیا، جب تو نے یزید کو معاف کر دیا تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے جب یزید کو معافی مل گئی تو ابو جہل اور ابو سفیان کو بھی معافی ملے گی اور وہ بھی جنت کی طرف چلا جائے گا۔ علی اور امام حسن کے جتنے دشمن ہیں وہ کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا۔ اور جب یہ ابو سفیان سے لے کے یزید تک سب پہ سب جہنم سے نکل کے اور جنت کی طرف جائیں گے تو کیا فرعون خاموش رہ جائے گا؟ فرعون کہے گا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے،
موسیٰ کو میں قتل کرنے کی سازش تو کی لیکن قتل کر تو نہ سکا، میں ہی ڈوب گیا نیل میں، موسیٰ تو بچ گئے۔ تو اللہ جب حسین کو قتل کرنے والے یزید کو معاف کیا تو مجھے بھی معاف کر دے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے جب تجھے بھی معاف کر دیا۔ فرعون جب جنت کی طرف چلے گا تو نمرود آگے بڑھے گا، کہا ہے خدا جب تو نے فرعون کو معاف کر دیا، یزید کو معاف کر دیا، ابو لہب و ابو جہل کو معاف کر دیا تو خدا مجھے بھی معاف کر دے، اللہ کہے گا جب تجھے بھی معاف کر دیا۔ اور جب نمرود جنت میں، فرعون جنت میں، ابو سفیان و ابو لہب، ابو جہل جنت میں، یزید و شمر و حرملہ جنت میں، تو ان سب کا جو استاد ہے وہ کیا خاموش رہ جائے گا؟ وہ آگے بڑھ کے کہے گا اے خدا سارے چیلے جنت میں چلے گئے، استاد کو جنت میں جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اے خدا یہ سب میرے چیلے تھے، میں نے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کیا، نہ میں نے موسیٰ کو ستایا، نہ میں نے ابراہیم کو جلایا، نہ میں نے تیرے نبی کے نبی کو مارا، نہ میں نے تیرے نبی کے نواسے کو قتل کیا، یہ سب میرے چیلے تھے جو میرے اشاروں پہ کام کر رہے تھے۔ جب میرے چیلے جہنم سے نکل کے جنت میں چلے گئے تو مجھے جہنم میں کیوں جلا رہا ہے؟ مجھے بھی جنت میں بھیج دے۔ تو خدا کہے گا جا تو بھی جنت میں چلا جا، جہاں استاد وہیں جہاں چیلے وہیں استاد۔ تو جب یہ پوری کی پوری شیطانی ٹولی جنت میں چلی جائے گی تو ذرا سوچو اور غور کرو، جنت میں شیطان ہے، جنت میں نمرود ہے، جنت میں فرعون ہے، جنت میں ابو لہب ہے، جنت میں ابو جہل ہے، جنت میں یزید ہے، جنت میں حرملہ ہے، جنت میں شمر ہے، جنہوں نے رسول کے نواسے کو ستایا، جنہوں نے حضور سرور کائنات کو ستایا، جنہوں نے علی اور حسن کو قتل کیا، جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، جنہوں نے ابراہیم کو ستایا، وہ سب پہ سب جنت میں۔ اور ابو طالب جنہوں نے اب حضور سرور کائنات کو پالا، جنہوں نے حضور سرور کائنات کی حفاظت کی، جنہوں نے حضور سرور کائنات اللہ کے سچے نبی کو پالا، وہ جہنم میں جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے خدا مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس میں شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ ہے، مجھے اس جہنم میں بھیج دے جس میں تو نے ابو طالب کو رکھا ہے۔ اس لیے یہ اپنی بد کرداری سے جنت کو جہنم بنا دیں گے، ابو طالب ایمان کے زور پر اسی جہنم کو جنت بنا دیں گے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ ہمیں وہ جنت جس میں یزید ہو، عمر ہو، یزید ہو، نمرود ہو، فرعون ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ہمیں وہ جہنم پسند ہے جس میں ابو طالب کو رکھا جائے۔ اس لیے کہ ابو طالب کا ایمان اتنا بلند ایمان ہے کہ وہ جہنم کو بھی جنت بنا دیں گے اور یہ کمبخت و جنت کو بھی جہنم بنا کے رکھ دیں۔ ہم بات جب پہنچتی ہے کربلا تک، یزید تک اور حسین تک، تو ہم کہتے ہیں حسین نے کربلا کے میدان میں عظیم قربانیاں دے کر اسلام کو بچایا۔ دنیا میں ایک عظیم ترین انسان کا نام حسین ہے، تو ہم سے کہا جاتا ہے حسین بہت بلند ہے، حسین بہت بلند ہے۔ اگر کربلا میں قربانیاں نہ دیتے تو اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اسلام کو بچانے والے کا نام ہے حسین۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ یہ بھی سمجھے حسین نے اتنا بلند کارنامہ کیوں انجام دے دیا؟ ہم نے کہا آپ ہی بتائیے، ہم تو کہتے ہیں حسین نے کارنامہ انجام دیا۔ کہا یہ تو سوچو حسین نے کارنامہ انجام کیوں دیا؟ ہم نے کہا کیوں انجام دیا آپ ہی بتا دیجئے۔ کہا انہوں نے آغوش حضور سرور کائنات میں پرورش پائی تھی، تو یہ آغوش کا اثر تھا جس کی وجہ سے حسین حسین بن گئے۔ آغوش محمد میں پرورش پائی اس لیے حسین حسین بن گئے۔ تو ہمیں کہنے دیجئے جو بھی بچہ جس گود میں پرورش پائے اس کی ساری خوبیاں اس گوشت کی طرح، آغوش کی طرف، اس گود کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، تو برائیاں بھی اسی گود کی طرف منتقل ہونی چاہیے کہ جس گود میں اس نے پرورش پائی ہو۔ ہمیں کہنے دیجئے کہ حسین حسین بن گئے آغوش محمد میں پرورش پانے کے بعد، اور محمد محمد بن گئے آغوش ابو طالب میں پرورش پانے کے بعد۔ اس لیے ہمیں یہ کہنے کا حق ہے جب آغوشی کی طرف سارے صفات منتقل ہو جاتے ہیں، تو جب تم یہ کہتے ہو کہ حسین حسین بن گئے آغوش محمد میں پرورش پانے کے بعد، تو ہمیں کہنے کا موقع ہے کہ محمد محمد بن گئے آغوش ابو طالب میں پرورش پانے کے بعد۔ اور جب خوبیاں منتقل ہوتی ہیں گود کی طرف تو برائیاں بھی منتقل ہوں گی گود ہی کی طرف۔ تو جب یزید نجس تھا، کتوں سے کھیلا کرتا تھا، نماز پڑھتا نہیں تھا، روزہ رکھتا نہیں تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، اس میں جتنی برائیاں تھیں یہ ساری برائیاں اس آغوش کی طرف منتقل ہونی چاہیے جس آغوش میں یزید نے پرورش پائی تھی۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔
جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے جو اسلام کی اور حضور کی حفاظت کرتے رہے، اور تاریخ نے یہ بتلایا کہ جناب ابو طالب اس طرح سے حضور سرور کائنات کی حمایت کرتے تھے کہ رات کو جس بستر پر سلاتے تھے آدھی رات کے بعد بستر بدل دیا کرتے تھے، حضور سرور کائنات کو سوتے ہوئے حضور کو اپنی آغوش محبت میں اٹھا کر اس بستر پر لٹا دیا کرتے تھے جس بستر پر علی لیٹے ہوتے تھے، اور علی کو اٹھا کر اس بستر پر لٹا دیا کرتے تھے جس بستر پر حضور سرور کائنات لیٹے۔ حضور کو اٹھا کر عقیل کو لٹا دیتے تھے، عقیل کو اٹھا کر حضور کو لٹا دیا ان کو لٹا دیا کرتے تھے۔ یہ بستر رات بھر بدلا کرتے تھے۔ تو پوچھنا پڑے گا کہ اے ابو طالب یہ بستر کیوں بدلتے ہو؟ کہ اس خطرے کے پیش نظر بستر بدلے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی دشمن رات کو شبخون نہ مار سکے، حملہ نہ کر سکے۔ اگر رات کو دشمن یہ دیکھے کہ اس بستر پر حضور سو رہے ہیں تو اسی بستر پر تو حملہ کرے گا، اور رات کو میں بستر اس لیے چینج کر دیا کرتا ہوں کہ دشمن اگر حملہ کرے تو میرا کوئی بھی بیٹا قربان ہو جائے مگر میرے بھتیجے کی جان بچ جائے۔ بستر پر سلا کے جان بچانا یہ ابو طالب کی دی ہوئی عادت ہے۔ اب دیکھیے شب ہجرت جب مولا کائنات بستر پر لیٹے اور اللہ نے جبریل اور میکائیل کو بھیجا کہ جاؤ ورق کائنات پہ جاؤ اور سرانے و پائنتی کھڑے ہو کر علی کی تعریف کرو، علی کے فضائل بیان کرو، تو انہوں نے آنے کے بعد کیا کہا؟ کہا بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ میں کہوں گا جبریل یا ابو طالب کا ذکر کیوں؟ کہا اے علی مبارک ہو، اے حیدر کرار مبارک ہو، اے رسول کے بھائی مبارک ہو۔ یہ شب ہجرت ابو طالب کو یاد کیوں کیا؟ کیوں کہا اے علی کے، اے ابو طالب کے بیٹے؟ کہو حسن کے باپ مبارک ہو، اے حسین کے باپ مبارک ہو۔ یہ کیوں کہا ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، ابو طالب کے؟ آج کی رات ابو طالب کا ذکر کیوں کیا؟ کہا تمہیں تاریخ یاد نہیں؟ بستر پر لیٹ کر حضور کی جان بچانا یہ ابو طالب کی ڈالی ہوئی عادت ہے، اور آج علی اسی عادت پر عمل کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے شب ہجرت ابو طالب کو یاد کیا گیا کہ ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو۔ اللہ فخر و مباحات کر رہا ہے۔ یہ جبریل و میکائیل کو آسمان کی بلندیوں سے اللہ نے زمین پر کیوں بھیجا تھا؟ فخر و مباحات کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے اللہ نے جبریل و میکائیل کا امتحان بھی لیا تھا۔ جب مولا کائنات اپنے باپ کی ڈالی ہوئی عادت کے مطابق بستر پر لیٹ کر حضور کی جان بچا رہے تھے تو اس وقت اللہ نے آسمان کی بلندیوں پر جبریل و میکائیل سے ایک سوال پوچھا تھا کہ تم دونوں کو ہم نے بھائی بھائی مقرر کیا ہے؟ دونوں نے کہا ہاں اللہ تو نے ہمیں بھائی بھائی مقرر کیا ہے۔ کہا یہ بات تو تمہیں معلوم ہے مگر دوسری بات تم کو معلوم نہیں ہے، تم میں سے دونوں کی عمر برابر نہیں ہے۔ تم دونوں بھائی ضرور ہو مگر عمر دونوں کی برابر نہیں ہے، ایک کی عمر زیادہ ہے اور دوسرے کی کم ہے۔ ایک کی عمر زیادہ ہے دوسرے کی کم ہے۔ کس کی زیادہ ہے اور کس کی کم ہے نہ جبریل کو معلوم ہے نہ میکائیل کو معلوم ہے۔ یہ دونوں کو معلوم ہے ہم دونوں بھائی ہیں، لیکن عمر کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے، کون پہلے مرے گا کون بعد میں مرے گا، جبریل کی موت پہلے آئے گی میکائیل بعد میں مریں گے، یا میکائیل کی موت پہلے آئے گی اور جبریل بعد تک زندہ رہیں گے، یہ نہ جبریل کو معلوم نہ میکائیل کو معلوم، یہ صرف اللہ کو معلوم۔ اللہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم، تم میں سے ایک کی عمر زیادہ دوسرے کی کم ہے، میں تمہارا امتحان یہ لینا چاہتا ہوں کہ اپنی زائد عمر کو اپنے بھائی پر قربان کر دو۔ کون ہے تم میں سے ایسا؟ اب چونکہ دونوں میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا کس کی عمر زیادہ ہے، لہذا دونوں کے امتحان تھا، دونوں کا امتحان تھا، امتحان کی منزل میں تھے۔ بتاؤ جبریل تمہاری اگر 10 سال عمر زیادہ ہو تو اپنی 10 سال عمر اپنے بھائی کو دو گے، یعنی 10 سال پہلے مرنا قبول ہے؟ اے میکائیل اگر تمہاری عمر 10 سال زیادہ ہو تو اپنی 10 سالہ عمر کو اپنے بھائی جبریل کو دے دو، یعنی 10 سال پہلے مرنے کے لیے آمادہ ہو۔ اللہ معصوم بزم میں پوچھ رہا ہے وقت سے پہلے مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ وہ معصوم کی بزم تھی۔ آج ہم اس دور میں جو حضور سرور کائنات کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں اگر یہ سوال آپ لوگوں سے کروں بتاؤ تم میں سے کوئی ہے جو وقت سے پہلے مرنے کے لیے آمادہ ہو؟ تو کوئی بھی آدمی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مولانا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کتنی تمنائیں ہیں آدمی کی،
مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہ کم سے 10 سالہ بچے سے پوچھئے, بچے کیا تمہارا مرنے کا ارادہ ہے؟ کہا دیکھیے ابھی تو ہم بہت چھوٹے ہیں, کم سن ہیں, ابھی اسکول جاتے ہیں, ابھی آپ مرنے کی باتیں کر رہے ہیں, ابھی تو ہم کالج بھی نہیں گئے ہیں, ابھی ہم یونیورسٹی نہیں گئے ہیں, ابھی پڑھنے تو دیجئے, مرنے کی باتیں کہاں سے ہونے لگی. اور یہی بچہ کالج پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی میں پہنچا, وہاں سے آخری ڈگری بھی مل گئی. ہم نے کہا بیٹا اب تو پڑھ لکھ کے قابل ہو گئے, تمہیں ڈگری بھی مل گئی ہے, اب مرنے کے بارے میں سوچو کیا ارادہ ہے. کہا ابھی تو ڈگری ملی ہے, ابھی اچھی نوکری تو مل جائے, کوئی تجارت کر لیں, کوئی کاروبار کر لیں جس کی وجہ سے پیسہ ملے. اتنی محنت کر کے پڑھے ہیں تو اس کا پھل بھی تو ملنا چاہیے. کچھ دن کے بعد اچھی نوکری مل گئی, بہت اچھی تنخواہ ملنے لگی. ہم نے کہا آپ کیا مرنے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کہا ابھی تو صرف نوکری ملی ہے, پیسہ جمع کر کے اپنا کاروبار کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر سکیں. لیجئے ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے کاروبار بھی کر لیا, فیکٹری لگ گئی, کارخانہ لگ گیا, سارا کاروبار پھیل گیا. اور جب پیسہ ہو گیا, ہم نے کہا اب تو کارخانہ بھی ماشاءاللہ لگ گیا, پیسہ بھی ہو گیا, دولت بھی ہو گئی, گھر بھی بنا لیا, گاڑی بھی ہے, سب کچھ ہے ماشاءاللہ, اب مرنے کے بارے میں سوچو. کہا مولانا ابھی کاروبار میں ترقی کر کے پیسہ کمایا, اب ذرا آگے کو نسل بڑھنے کے لیے شادی بھی تو ہونے دیجیے. ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی, دل کی تمنا شادی ہو. لیجئے شادی بھی ہو گئی, ایک دن دولہا بنے ہوئے کھڑے تھے, ہم نے کہا شادی ہو گئی, سیرا بھی کھل گیا, اب مرنے کے بارے میں سوچو. کہا مولانا ابھی بچے نہیں ہیں, آگے کو نسل کیسے چلے گی, بچے ہونے دیجئے تب سوچیں گے. ایک دن ہم نے دیکھا ایک کو گود میں لیے ہوئے, ایک کی انگلی پکڑے ہوئے, 2 بچوں کو لیے چلے آ رہے ہیں. ہم نے کہا ماشاءاللہ 2 بچوں کے باپ بن گئے, اب مرنے کے بارے میں سوچ لو. کہا مولانا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر ہم ابھی چلے جائیں گے یہ بچے یتیم ہو جائیں گے, در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے, انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ملے گا, جو کچھ کمایا ہے خاندان والے لوٹ کے لے جائیں گے, یہ بیچارے مجبور و بےکس ہو جائیں گے. لہذا اس قابل تو ہونے دیجئے بچوں کو کہ یہ کاروبار ہمارا چھوڑا ہوا سنبھال سکے. ایک دن ایسا بھی آیا, بچے جوان ہو گئے, کاروبار کو بھی سنبھال لیا. ہم نے کہا میاں آپ تو بچوں نے کاروبار سنبھال لیا, آپ خالی بھی ہو گئے, اب مرنے کے بارے میں سوچو. کہا یہ بچے ابھی جوان ہوئے ہیں, کاروبار سنبھالا ہے, اب ان بچوں کی شادی تو ہونے دیجئے. ارے ہمارے دل کی تمنا ہے ہمارے بچوں کے سیرے پر سیرے کے پھول کھل جائیں, شادی ہو جائے. ایک دن گھر میں دلہن بھی آ گئی, بچوں کی شادی بھی ہو گئی. ہم نے کہا بچوں کی شادی بھی ہو گئی, دلہنیں گھر میں آ گئی, اب مرنے کے بارے میں سوچو. کہا ابھی تو شادی ہوئی ہے, اب ہمارے دل کی تمنا یہ ہے کہ ان کے بچے ہوں اور ان کے بچوں کو ہم اپنی گود میں پالیں. ارے کتنی تمنائیں ہیں. دیکھیے بچپنے سے جو تمناؤں کا آغاز ہوا تو جوانی کی منزل گزر گئی, بڑھاپا آ گیا, دانت ٹوٹ گئے, گردن میں راشا پڑ گیا, قبر میں پیر لٹکا کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا بڑے میاں اب تو مرنے کے بارے میں سوچ لو. کہا مولانا آپ خود ہی مر جاؤ, ہم سے مرنے کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ ہوتا ہے سر, کوئی آدمی مرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارا کیا ذکر, پاکیزہ بز میں بھی ملائکہ مرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم تو انسان ہیں, ہم مرنے کے لیے منع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, مگر معصوم ملک بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ پوچھ رہا بتاؤ کون مرنے کے لیے تیار ہے؟ جبریل تم مرنے کے لیے تیار ہو یا میکائیل تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ تو دونوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے بھی منع کیا, ہم بھی منع کرتے ہیں, مگر دونوں کی سوچ میں فرق ہے. میرے دوستو سوچو, معصوم کے نقش قدم پر چلو. عمر مانگنا اور نہ مرنے کی دعا کرنا یہ ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ اللہ سے عمر مانگ لو, مگر سوچو سلیقہ سیکھو, ملک سے سلیقہ سیکھو, معصوم سے جینے کا سلیقہ سیکھو. ہم زیادہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں, یہ مل جائے وہ مل جائے, نوکری مل جائے, دولت مل جائے, کاروبار مل جائے, گھر مل جائے, گاڑی مل جائے, فیکٹری مل جائے, کارخانہ مل جائے, بچے مل جائے, اور اس کے بعد بچوں کے بعد ان کی شادی ہو جائے, بچے ان کے بچے بھی گود میں کھلا لیں, یہ مل جائے وہ مل جائے. زیادہ سے زیادہ زندہ رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ دنیا کو حاصل کریں گے. لیکن معصوم ملک سکھا رہا ہے آپ کو, کہا خدا مرنا نہیں چاہتے ہیں. کہا کیوں مرنا نہیں چاہتے ہو؟ کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیرا سجدہ کرتے ہیں. اللہ اگر وقت سے پہلے مر جائیں گے تو اتنی عبادت کم کریں گے, جتنا زیادہ زندہ رہیں گے اتنی زیادہ تیری عبادت کریں گے. تو معصوم ملک ہمیں بتا رہا ہے اللہ سے عمر نو مانگ لو, مگر یہ کہو کہ اللہ جتنا زیادہ زندہ رہیں گے اتنی ہی زیادہ عبادت کریں گے. تو دنیا حاصل کرنے کے لیے زندگی نہ مانگو, بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے زندگی مانگو. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. معصوم کے نقش قدم پر چلو, زندگی چاہے جتنی ہو, دنیا حاصل کرنے کے لیے زندگی زندہ رہنا یہ تو جانوروں کا کام ہے.
جانور بھی زندہ رہتا ہے، ہم بھی زندہ رہتے ہیں، وہ کھانے پینے کے لیے زندہ رہتا ہے۔ ہم میں اور جانور میں فرق یہ ہے، ہم جتنا زیادہ زندہ رہیں اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اس لیے اللہ سے زندگی مانگو۔ آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، چوتھے امام نے جینے کا سلیقہ بتایا اور کہا اللہ سے دعا مانگو، زندگی کی دعا مانگو۔ چوتھے امام بیمار کربلا اپنے چاہنے والوں کو دعا کا سلیقہ بتا رہے ہیں، اللہ سے اپنی زندگی کی دعا ضرور مانگو مگر کن الفاظ میں مانگو؟ کہا اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ، مگر اس وقت تک زندہ رکھ جب تک یہ زندگی تیری عبادت میں بسر ہوتی رہے، اور اے خدا اس دن اس دنیا سے اٹھا لینا، اسی دن اس دنیا سے اٹھا لینا جب یہ زندگی شیطان کے لیے چراگاہ بن جائے۔ امام نے، چوتھے امام نے دعا کا سلیقہ بتایا ہے، اللہ سے روز دعا مانگو، اللہ بس اتنی ہی زندگی دے دے جتنی زندگی تیری عبادت میں بسر ہوتی رہے، اور جس دن شیطان اس زندگی کو اپنے گرفت میں لے لے، اسی دن جب یہ خطرہ سامنے آئے، اے خدا تو ہمیں موت دے دینا، ہماری زندگی کو ختم کر دینا۔ چوتھے امام نے ہمیں دعا کا سلیقہ بتایا، وہ چوتھے امام نے زندگی کا سلیقہ بتایا اور دعا کا طریقہ بتایا، جس نے کربلا کے میدان میں جلتے ہوئے خیمے اور جلتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا تھا، جس نے ان جلتے ہوئے خیموں پر اور جلتی ہوئی ریت پر یہ نماز مغرب و عشاء پڑھی تھی، جس نماز مغرب و عشاء کو شام غریبہ کی نماز مغرب و عشاء کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عصر عاشور کو امام مظلوم جب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے اور ان کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو گیا تو ظالموں نے سارے خیمے جلا دیے تھے۔ جلتے ہوئے خیمے جب بجھ گئے تھے، جلتے ہوئے خیموں کی روشنی دھیمی پڑ گئی تھی، تو بیمار امام نے ان جلتے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھ کر، جلتی ہوئی ریت پر بیٹھ کر امام مظلوم نے نماز مغرب و عشاء پڑھ کر دعا مانگی۔ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے ایسے نازک وقت میں بھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑا تھا، تو ہم اگر سچے امام کے چاہنے والے ہیں تو کتنا ہی مشکل کا وقت کیوں نہ آ جائے، ہمیں نماز نہ چھوڑنا چاہیے۔ آپ اس بی بی زینب کا ماتم کرتے ہیں، اس بی بی زینب کو شہزادی اسلام مانتے ہیں، جنہوں نے ناکے کی پشت پر نماز کو قضا نہ ہونے دیا تھا۔ جب نماز کا وقت آ جاتا تھا تو ناکے کی پشت پر آپ نے نماز پڑھی ہے۔ تو جس بیوی نے اتنے مشکل وقت میں، جبکہ بازو بدھے ہوئے تھے، ناکے کی پشت پر سوار تھی، پشت پر تازیانوں کے نشان تھے، ایسے نازک وقت میں بھی نماز چھوٹ جائے، یہ زینب نے برداشت نہیں کیا تھا، تو کنیزان جناب زینب بھی اس بات پر عمل کرے، چاہے کیسا ہی سخت وقت کیوں نہ ہو، کیسا ہی مشکل کا وقت کیوں نہ ہو، نماز نہ چھوڑنی چاہیے۔ بیمار امام کے غلاموں، ذرا سوچو چوتھے امام نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی تھی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھی، گلے میں خاردار توق ڈالا گیا تھا۔ یہ توق کیسا تھا؟ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہے کہ خاردار توق ڈالا گیا تھا، مگر سوچو دوستو، یہ توق خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اس توق میں کیلیں لگائی گئی تھی، ان کیلوں کی نوکیں بیمار امام کی گردن پر رکھی ہوئی تھی۔ اس توق سے ایک زنجیر لٹکی ہوئی تھی، اس زنجیر میں بہت وزنی لوہا لٹکایا گیا تھا۔ ارے میرا بیمار امام، ارے میرا مظلوم امام، ارے کربلا کا بیمار امام اس لوہے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھتا تھا، مگر جب بے اختیار تازیانہ پشت پر مارا جاتا تھا تو بے اختیار ہاتھوں سے یہ لوہا چھوٹ جاتا تھا، اور جب یہ وزنی لوہا ہاتھوں سے چھوٹ جاتا تھا تو اس کے وزن کی وجہ سے گلے میں خاردار توق کی کیلوں کی نوکیں گلے میں چپ جاتی تھی، جس کی وجہ سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ ہائے اللہ اللہ! یہی بات بیمار امام نے اس وقت امام مظلوم سے آگے کہی، سر امام سے آگے کہی، جب امام کا سر، وہ نوکے، وہ نیزہ جس پر سر حسین نصب تھا، وہ زمین میں گڑ گیا، اور شمر سے جا کے خولی ملعون نے کہا سر حسین آگے نہیں بڑھتا اور اس لیے قافلے کو دیر ہو رہی ہے۔ تو جناب شمر نے کہا میں ابھی سر حسین کو آگے بڑھاتا ہوں، میں تاریخ میں سوچ رہا تھا کہ حسین کے پاس آئے گا شمر، مگر تاریخ نے یہ بتایا کہ شمر چلا تو مگر وہ حسین کی طرف نہیں آیا، بلکہ وہ آپ کے بیمار امام کے نزدیک آیا۔
ہوا میں تازیانے کو لہرایا اور وہ ظلم کیا کہ بیمار کی پشت سے خون جاری ہو گیا۔ رو کے کہا ظالم مجھے اذیت کیوں دیتا ہے؟ کہا تمہارے بابا کا سر آگے نہیں چلتا، اپنے بابا سے کہو آگے چلے ورنہ اس تازیانے سے اور اذیت دوں گا۔ بیمار امام نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کے وزن کو سنبھالا، پیروں کی بیڑیوں کی تکلیف کو برداشت کیا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بیمار امام اپنے بابا کے سر کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا بابا کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر یہاں تک تازیانوں پہ تازیانے کھائے ہیں بابا، ذرا میری پشت تو دیکھیے تازیانے کھاتے کھاتے زخمی ہو گئی۔ اے بابا گردن سے خون جاری ہے، پشت سے خون ٹپک رہا ہے، اے بابا شبر کو بتائیے آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ حسین کے کٹے ہوئے سر سے سوکھی ہوئی گردن سے آواز آئی، ارے میرے لال، میرے سینے پر سونے والی سکینہ راہ کوفہ میں گر گئی، جب تک میری بیٹی سکینہ نہیں آئے گی آگے قافلہ نہ چلے گا۔ شیور نے کہا جاؤ جلدی سے جاؤ اور اپنی بہن کو تلاش کرو۔ بیمار امام جناب زینب کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا پھوپھی اماں اتنے تازیانے کھائے ہیں کہ آپ کے بھتیجے میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ بھوک اور پیاس اور تازیانوں کی تکلیف کی وجہ سے آپ کا بھتیجا اتنا ضعیف اور ناتما ہو گیا کہ سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں نہیں جا سکتا۔ پھوپھی اماں جائیے اور سکینہ کو تلاش کر لائیے، اور پھوپھی اماں جلدی لائیے گا، اس لیے کہ شمر یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک سکینہ نہ آئے گی میں تازیانوں سے اذیت ہوں گا۔ اور فاطمہ کی بیٹی اپنی جگہ سے اٹھی، سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں آ گئی۔ خون کا عالم ہے، سناٹا ہے، رسول کی نواسی تنہا ہے۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، نانا رسول خدا، بقی کا رخ کیا ماں فاطمہ زہرا، نجف کا رخ کیا بابا آپ تو مشکل کشائے زمانہ ہے، بابا میری مشکل کشائی کو آئیے۔ ماں آپ کی بیٹی سرور ہے نا جنگل میں آئی ہے، سکینہ سکینہ کہتی بھی آگے بڑھی، کیا دیکھا ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہے، سکینہ کو پیار کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی تم نے اس بچی پر رحم کھایا جس کے بابا کی شہادت کے بعد کسی نے اس کے رخساروں پر تماچے مارے، کسی نے کانوں سے گوشوانے چھینے، ایک مرتبہ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، ارے زینب میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں، اپنی بیٹی سکینہ کو گود میں لیے۔ ایک مرتبہ زینب نے خود کو گرایا، اب آپ آئی ہو، ہمارا گھر اجڑ گیا، بھائیا مارے گئے، آئے ہماری بے کسی، سر برہنہ ہوں، بازار کوفہ ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون علی القوم الظالمین رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی چاردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر سے مجلس کو قبول فرما، پالنے والے ہمیں سیرت ائمہ معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمیں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔